لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم حاضرین، گزشتہ درس میں ہم پڑھ رہے تھے جماعت یعنی نماز با جماعت کے احکام اور مسائل، اور اس سلسلے میں ہم جہاں تک پہنچے تھے وہ صف بندی کی کیا آداب ہیں اور نماز میں نمازیوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، یہ بات جو ہے مصنف نے بیان کی تھی اور اس کی اہمیت کو بتایا تھا کہ نماز میں صف بندی کس قدر ضروری ہے اور صف بندی کیسے کرنی چاہیے. کوئی بتا سکتا ہے کہ صف بندی کی کیا آداب ہیں، کیا طریقہ ہے؟ جو پڑھا تھا گزشتہ درس میں ہم نے. کیسے یہ بتا دیں کیسے کھڑے ہوں گے صف میں؟ ملا کے جو ہے کھڑے ہوں گے تبھی صف سیدھی ہوگی. اور یہی جو ہے غلطی ہوتی ہے ہم سے کہ ہم ملتے نہیں، صفوں میں شگاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ صف ہماری سیدھی نہیں ہوتی، صفیں چڑھی رہتی ہیں، باوجود کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، رسیاں لوگ باندھے رہتے ہیں، اس کے باوجود جو ہماری صف چڑھی ہوتی ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو موقع ملتا ہے صفوں کے درمیان گھسنے کا، اور پھر جس کے نتیجے میں ایک طرف تو نماز میں وسوسے اور دوسری طرف جو ہے ہمارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے. آج بھی جماعت ہی سے متعلق مسائل یہاں مصنف نے پیش کیے ہیں. صفوں کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے اس کو یہاں پر آج مصنف نے واضح کیا ہے کہ صف بندی کرتے ہوئے انسان کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ پہلی صف مکمل ہو جائے تب دوسری صف شروع کرے. یہ نہیں کہ پہلی صف میں جگہ ہو اور دوسری صف شروع کی جائے. آج کل ہماری مساجد میں یہی ہوتا ہے کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے، دوسری صف شروع ہو جاتی ہے، دوسری میں جگہ خالی ہے، تیسری میں لوگ کھڑے ہونے لگتے ہیں، تیسری ابھی پوری نہیں ہوگی چوتھی لگانا شروع کرتے، چوتھی صف لگ جاتی ہے. تو یہ غلط ہے. پہلی صف کو پوری کریں، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، اس طریقے سے. اور سب سے افضل صف کون سی ہے؟ پہلی صف، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری. کمتر درجے کی صف آخری صف ہوتی ہے. چنانچہ یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مصنف نے پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اول صف کو پورا کرو، پھر اس کو جو پہلی کے نزدیک دوسری کو، پھر تیسری کو، جو ہے اس طریقے سے ترتیب وار جو ہے ہمیں صف اپنی مکمل کرنی چاہیے. جو ہے یہ ابو داؤد وغیرہ کے جو ہے
روایت ہے، ابو داؤد، ابن حبان وغیرہ کی یہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے پہلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں اپنی صفیں مکمل کرنی چاہیے، اور فرشتوں کا یہی طریقہ ہے صف بندی کا، یتمون الصفوف الاول، پہلی صفوں کو پہلے پوری کرتے ہیں، ویتراصون فی الصف، اور فرشتے آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت یہاں مسلم نے پیش کی ہے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر اول صف ہے، اور سب سے بد جو ہے کمتر، یہاں تو بری لکھا ہوا نا، بری نہیں کہنا چاہیے، سب سے کمتر، سب سے بہتر پہلی صف، اور سب سے کمتر جو ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے جو ہے آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے کمتر پہلی صف ہے، اور سب سے بہتر آخری صف ہے۔ تو مردوں کی پہلی صف بہتر ہے، اور آخری صف یہ کمتر ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے، یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے، اور عورتوں کی پہلی صف یہ کمتر ہے، اور جو ہے آخری صف یہ بہتر ہے۔ یہ کب؟ جب وہ مردوں کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، جب وہ مردوں کے پیچھے کھڑی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آگے مرد کھڑے ہوتے تھے، بالکل ان کے بعد عورتیں کھڑی ہوتی تھیں، کوئی حائل بیچ میں نہیں ہوتا تھا، کوئی پردہ بیچ میں نہیں ہوتا تھا، یا اس طرح کی سہولیات نہیں تھی کہ ان کے لیے الگ اوپر انتظام کیا جائے یا الگ انتظام کیا جائے نماز کا۔ عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھتی تھیں، اسی لیے ان کے آداب بتائے گئے تھے کہ وہ جو ہے سر بعد میں اٹھائیں مردوں سے، مرد پہلے بیٹھیں، عورتیں بعد میں سر اٹھائیں، یا تاخیر کریں سر کو اٹھانے میں۔ تو اس اعتبار سے ان کی پہلی صف کمتر کہی گئی، لیکن اگر ان کی جگہ خاص ہے، اگر ان کی جگہ جیسے آج کل مساجد میں ہے کہ عورتوں کے لیے جگہ خاص ہے، تو ان کی بھی پہلی صف یہ بہتر صف ہوگی۔ یہ اس وقت کہا گیا ہے جبکہ وہ مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی ہوں، تو چونکہ پہلی صف مردوں سے قریب ہوتی ہے اس لیے اس کو کمتر کہا گیا، اور آخری صف مردوں سے زیادہ دور ہوتی ہے اس لیے اس کو بہتر کہا گیا ہے۔ لیکن آج کل جو مساجد میں انتظام الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا کہ ان کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے، دوسری منزل پر ان کے لیے انتظام ہوتا ہے، مردوں سے کوئی ٹچنگ نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی پہلی صف بہتر ہے اور آخری صف یہ کمتر ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ یہ واضح ہونا چاہیے، یا تنہا وہ نماز پڑھ رہی ہیں تب بھی ان کی پہلی صف بہتر ہوگی، آخری صف جو ہے کمتر ہوگی۔ یہاں جو کہا گیا ہے اس صورت میں جبکہ وہ مردوں کے بالکل پیچھے، جیسے آج بھی یورپ کی مساجد میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ بالکل پیچھے، وہ اکثر مساجد میں یہی ہے برطانیہ وغیرہ میں کہ جو ہے بالکل پیچھے وہ کھڑی ہو کر کے پڑھتی ہیں، مرد آگے ہوتے ہیں، عورتیں پیچھے ہوتی ہیں۔ تو یہ اس صورت میں ہے، یہاں جو حدیث ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ مردوں کے پیچھے وہ کھڑی ہو کر نماز پڑھیں تو ان کی پہلی صف کمتر ہے اور آخری صف بہتر ہے۔ بیوتہن خیر لہن، اس میں کوئی شک نہیں، خواتین کے لیے ان کا گھر بہتر ہے، لیکن مسجد میں جانا ان کے لیے جائز ہے۔ لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو۔ وبیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، لیکن مسجد جا سکتی ہیں، ان کے لیے پابندی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے
یعنی نماز میں پہلی صفوں میں پہنچنے میں لوگ سستی کرتے رہیں گے، جسے آج کل ہو رہا ہے۔ یہی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں تو پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں، پہلی صف خالی ہے، آگے کی صفیں خالی ہیں، وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ دروازے میں داخل ہوئے تو دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو کر سنت پڑھنا آج ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کل تو جمعہ وغیرہ میں تو پہلے ہی سے مصلی کندھے پر رکھ کر جاتے ہیں کہ مسجد میں داخل نہیں ہونا ہمیں، اور دروازے پر اور روڈ پر فٹ پاتھ پر اندر جگہ خالی ہے لیکن فٹ پاتھ ہی پر جو ہے مصلی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہونے کے لیے ہم تیار نہیں۔ یہاں دیکھیے وعید کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے پہلی صف سے، یہاں تک کہ اللہ بھی ان کو اپنی رحمت میں پیچھے ڈال دے گا۔ تو آگے نہ بڑھنا، ہمیشہ پیچھے ہٹتے رہنا، گویا کہ اللہ کی رحمت سے دور بھاگنا، اللہ کی رحمت سے دور بھاگنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی کہ لوگ ہٹتے رہیں گے، پیچھے ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے بچتے تھے۔ ستون یہ بتایا گیا صف بندی کے ترتیب میں کہ دو ستونوں کے درمیان صف نہیں لگانا چاہیے، دو صفوں کے ستون کے درمیان صف بندی نہیں ہونا چاہیے، ستون کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے بعد صف بندی ہونی چاہیے، کیونکہ ستون ہونے کی صورت میں صف کٹ جاتی، اسی لیے کہتے ہیں نطرد و تردا، ہمیں سختی سے وہاں سے بھگا دیا جاتا، ہم کھڑا بھی ہونا چاہتے تو ہمیں سختی سے وہاں سے جو ہے بھگا دیا جاتا تھا، صفوں کے بیچ صف بندی کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو عام حالات میں صف بندی، صفوں جو ہے ستونوں کے درمیان صف بندی ہے صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ کہ اگر پبلک زیادہ ہو گئی، جگہ ہے ہی نہیں تو مجبوری ہے، مجبوری میں جگہ اگر نہ ملے تو جائز ہے، لیکن عام حالات میں سب جو ہے ستونوں کے بیچ میں صف بندی یہ صحیح نہیں ہے، اور جو ہے اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے کہ انسان صفوں کے درمیان جو ہے صف لگا کر کھڑا۔ یہ روایت بھی جو ہے ابو داؤد وغیرہ کی ہے، جس میں امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، مستدرک حاکم نے بھی اس کو روایت کی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ صف جو ہے ستونوں کے بیچ میں صف نہیں لگانا چاہیے۔ اول غلطی ہوتی ہے دو طرح سے، ایک تو انجینئر جو نقشہ بناتے ہیں مسجد کا، وہ بیچارے بے نمازی ہوتے ہیں، ان کو نماز کے مسائل اور احکام کا علم نہیں، اگر نمازی بھی ہوتے ہیں تو اس کے احکام مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے ستونوں کو ایسے ہی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں سب ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو ہے جو لوگ یہ کارپیٹ بچھاتے ہیں، وہ لوگ بھی جہالت کی وجہ سے کارپیٹ ایسے بچھا دیتے ہیں کہ جو ہے سب جو ہے بنا دیتے ہیں ستونوں کے درمیان وہ لگا دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پٹی بدی ہوئی ہوتی ہے کارپیٹ میں وہ منزل من اللہ ہے، اس سے آگے پیچھے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، حالانکہ صفیں کٹ جاتی ہیں، سجدہ نہیں کر سکتا انسان، لیکن پھر بھی اسی پٹی پہ کھڑے ہوں گے۔ کتنی مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ سجدہ نہیں کر پاتے، سجدے کی جگہ نہیں آگے ہے، ستون ہے، اور چونکہ وہ پٹی جو ہے بنی ہوئی ہے اور کہتے ہیں اس پر کھڑا ہونا یہ ضروری ہے، اس سے پیچھے ہٹ کر نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو جن کو تو صف کے ستون کے الگ جگہ مل گئی وہ تو صحیح قاعدے سے سجدہ کر لیتے ہیں، لیکن جو بیچارے ستون کے سامنے پہنچ گئے ان کو کھڑا ہونا پڑا، تو کتنے لوگ تو ستون کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور صف کٹھی کی کٹھی رہ جاتی۔ تو یہ اصل میں جہالت ہے ان لوگوں کی جو یہ کارپیٹ بچھاتے ہیں، اگر وہ نمازی ہوتے، نماز کے احکام مسائل ان کو معلوم ہوتے تو وہ اس ترتیب سے بچھاتے کہ بیچ میں ستون نہ آنے پائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو دونوں، یہ تو تعمیر کے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے، انجینئر کو تاکید کرنی چاہیے کہ بھئی ستون ایسے بناؤ کہ وہ صف کو کاٹنے والا ستون صف نہ کٹنے پائے، اس سے آگے لوگ کھڑے ہو جائیں، اس سے آگے
اتنی صفیں رکھو، اتنا فاصلہ رکھو دیوار سے کہ صفیں برابر بیٹھ جائیں، ان کے بیچ صف لگانے کی ضرورت نہ پیش آئے، اور اس کے بعد بھی صفیں بن جائیں۔ اور اسی طرح جو کارپٹ بچھانے والے ان کو بھی یہ تاکید ہونی چاہیے، نگرانی کرنی چاہیے جاننے والوں کو، علماء کو، کہ بھائی سب بچھاتے ہوئے جو ہے کارپٹ، یہ تم ستون کے درمیان کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رکھو گے، اس کو سادہ رکھو تاکہ وہاں کوئی کھڑا نہ ہو، جہاں وہاں پٹی رہے گی ضرور وہاں آ کر کے لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سب بندی کے جو ہے آداب یہاں پر بتائے گئے کہ صفوں کی ترتیب کیسے رکھی جائے۔ یہاں ہوا کہ پہلے جو ہے، اور اسی طریقے سے صف لگاتے ہوئے یہ خیال کرنا چاہیے کہ اکیلے صف نہیں ہوتی، اکیلے کوئی پیچھے کھڑا، کوئی آگے صف ہے پیچھے اکیلے کھڑا ہے، تو یہ اکیلے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اکیلے کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو صف کے پیچھے کہتے ہیں اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا، اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ تو سب کے سامنے اگر کوئی تنہا کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی ابو داؤد، ابن حبان، مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، کہ تنہا نماز پڑھنے والے کی سب کے پیچھے نماز اس کی نہیں ہوتی ہے، تو تنہا نہیں کھڑا کرنا ہونا چاہیے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ سب میں جگہ نہیں، صف میں جگہ نہیں ہے، لیکن آج یہ عذر نہیں قبول کیا جا سکتا کہ سب میں جگہ نہیں، کیونکہ اگر 3-4 آدمیوں کو، آج 3 آدمیوں کو اگر صحیح طریقے سے کھڑا کر دیا جائے تو چوتھے کی جگہ نکل آئے گی۔ اس لیے جب آپ پہنچے مسجد میں دیکھا کوئی نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ صف والوں کو ذرا سا اشارے سے ان کو درست کر دیں، قریب کر دیں اور اس میں گھس جائیں، اس میں گھس کے نماز پڑھ لیں، تنہا سب کے پیچھے نہ پڑھیں۔ اب مان لیا کہ جو ہے سب کے پیچھے سب میں بھی جگہ نہیں ہے، سنت کے مطابق لوگ کھڑے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، بالکل جگہ ہی نہیں، تو کیا کریں گے؟ ہمارے عام طور سے کھینچنے کا رواج ہے کہ آگے سے ایک آدمی کو کھینچنا، میرے بھائی کھینچنا جائز نہیں، آگے سے پیچھے کھینچنا سب میں سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں، کھینچنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ سب میں سے کسی کو کھینچا جائے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ سب میں سے کسی کو کھینچ لیا جائے، اور ایک عمر کی دلیل نہیں ہے، اور ثانیاً اس سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے کھینچنے کی وجہ سے صف کٹ جاتی ہے، آگے کی صف کٹ جاتی ہے، لوگ مسائل نہیں جانتے، وہ جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں، وہ ملاتے بھی نہیں، اور اول سے آخر تک وہ صف کٹی رہتی ہے۔ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو اپنے سے ملا لیتا ہے، اور جو صف کو کاٹتا ہے اللہ اس کو اپنے سے کاٹ دیتا ہے۔ تو صف کٹ جاتی ہے، ایک تو خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کھینچنے سے، اور دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایک شخص افضل جگہ پر کھڑا ہے، پہلی صف افضل ہے، اسے آپ کھینچ کر مفضول جگہ پر لاتے، افضل سے مفضول جگہ پر اس کو آپ کھینچ کر کے لے آتے ہیں، تو یہ اس کے اجر و ثواب میں کمی کا آپ سبب بنتے ہیں، آپ سبب بنتے ہیں اس کے اجر و ثواب میں کمی ہے۔ تو یہ 3 قباحتیں سب سے کھینچنے میں ہوتی ہے، ایک تو دلیل نہیں، بغیر دلیل کی بات ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے صف کٹ جاتی ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ ایک شخص کے اجر و ثواب میں کمی کا آپ سبب بنتے ہیں، اس لیے کھینچنا صحیح نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ جب پہنچا تو سب بالکل مکمل ہے، کوئی جو ہے جگہ نہیں ہے، اور کوئی پیچھے ہے بھی نہیں کہ جس کے ساتھ سب بنائے،
تنہا ہے تو کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں وہ بات ہو چکی ہے. تو جو ہے ایسی صورت میں کیا کرے وہ؟ تو ایسی صورت میں ایک شکل یہ ہے کہ اگر وہ امام کے پاس پہنچ سکتا ہے کنارے سے گھس کے تو امام کے دائیں جا کر کے کھڑا ہو جائے. امام کے دائیں جا کر کے کھڑا ہو جائے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ امام کے دائیں جا کر کھڑا ہو جائے؟ دلیل سے کوئی بات تو دلیل سے. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت آپ نے سونپ دی تھی اور وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک دن آپ نے طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا جو ہے، تو حضرت علی اور حضرت عباس کا سہارا لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچے. مسجد میں داخل ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں ایسی نماز پڑھو کہ جو ہے کچھ پتہ ہی نہ چلے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے. آج اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے کہ ایسی نماز کہ آگے پیچھے پتہ ہی نہ چلے، آگ لگ جائے، خطرہ ہو جائے، کچھ محسوس ہی نہیں. نہیں میرے بھائی، ایسے بے حس ہو کر کے بے حسی نہیں ہوتی نماز میں. یہ ہے کہ دل لگے، خشوع و خضوع ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، لیکن یہ نہیں کہ بالکل بے حس ہو جائے، کوئی محسوس ہی نہ ہو. تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کیسے جو ہے کوئی امامت کرے گا. لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں جگہ، اور اس کے باوجود بھی لوگ امامت کراتے ہیں. ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی امام صاحب امامت پہ لگے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محسوس کیا تو پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رہو، اپنی جگہ پر رہو، ہٹو نہیں. اور پھر آپ گئے اور ان کے بائیں جا کر کے بیٹھ گئے. ان کے بائیں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے. تو اس سے دلیل ملتی ہے کہ امام کے بغل میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے. امام کے بغل میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے ایسی صورت میں جب مجبوری ہو، جگہ نہ ہو. اب جگہ نہ ہو تو امام بیچ میں کھڑا ہو کے پڑھائے گا، کیا کرے گا؟ اگر بھیڑ زیادہ ہے تو امام کے ساتھ بھی سب لگ سکتی ہے. تو یہاں مجبوری ہے کہ کوئی اور ہے نہیں، تو اس مجبوری کی وجہ سے جو ہے اگر کوئی شخص امام کے دائیں جا کر کے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا یہ جائز ہے. اب یہ بھی شکل نہ ہو تو کیا کرے؟ یہ بھی شکل نہ ہو تو کیا کرے؟ تو یہاں علماء کی دو رائے. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے وہ کھڑا ہو رہا ہے، اس لیے اس کی نماز ہو جائے گی. نماز نہ ہونے کا معاملہ اس وقت ہے جب جگہ ہو اور پھر بھی وہ تنہا سب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو. سن باتیں، ایک تو تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے، توجیہ یہ کی گئی، علماء کی جماعت نے کیا کہ مجبوری ہے اس لیے اس کی نماز ہو جائے گی. الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت کے وقت ممنوع چیزیں مباح ہو جاتی ہیں. دوسری توجیہ یہ ہے کہ بھائی جب نص سے وارد ہے کہ لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، اس سب کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو اپنی نماز دہرانی پڑے گی. ایسے شخص کو اپنی نماز دہرانی پڑے گی. تو بہرحال یہ دو رائیں علماء کی، یہ ایسی صورت میں، مجبوری کی صورت میں یہ دو رائے ہیں کہ وہ پڑھ تو لے تنہا لیکن وہ اپنی نماز دہرا لے. اپنی نماز جتنی رکعتیں وہ تنہا پڑھی ہیں اس کا اعتبار نہ کرے، ان رکعتوں کو وہ دہرا لے. یہ دو توجیہیں جو ہے کی گئی ہیں، یہ دو توجیہیں کی گئی ہیں. اب یہاں پر
پہلے سب بند گئے. ہاں میرے سے پہلے کوئی پہنچا اور وہ کسی وجہ سے وہ تنہا ٹھہرا. ہاں تو سب بن گئے, سب ہو گیا خلاص. 2 لوگ ہو گئے سب. ہاں 2 ہو گئے سب بن گئی خلاص. تنہا نہیں پڑھنا چاہیے. 2 جب ہو گئے تو ان کی سب بندی ہو گئی, سب ہو گئے. پہلے تنہا 1 رکعت پڑھا تھا. ہاں تو علماء کی جماعت کہتی دوہرا لے, دوسری جماعت کہتی مجبوری میں پڑھا ہے اس لیے اس کی نماز ہو جائے. اب یہاں ہے سب بندی کے مراتب. تو سب بندی کے مراتب میں جو یہاں حدیث پیش کی ہے مصنف نے, جو ہے صحیح مسلم کی, ابو مسعود جو ہے بدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے, اور وہ لوگ جو بالغ اور دینی اعتبار سے عقل مند ہیں صف میں میرے قریب رہیں. لیلینی اولو الاحلام والنہا, حدیث کے الفاظ جو ہیں صحیح مسلم کے, لیلینی اولو الاحلام والنہا, جو عقل و خرد علم رکھنے والے جو ہے لوگ ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں. یعنی امام کے قریب ان لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے جو علم و فضل والے ہیں, جو اس قابل ہیں کہ وہ امامت کے فرائض انجام دے سکیں. کہ ہو سکتا ہے امام کو کوئی عارضہ پیش آ جائے, اس کو نماز توڑنی پڑے تو اس کے مقام کو وہ پہنچ سکیں اور جو ہے نماز, یہ مقصد ہے, یہ مقصد ہے کہ امام کو کوئی عارضہ پیش آ گیا تو اب نماز کون پڑھائے گا؟ تو کسی کو پیچھے سے پکڑ کر آگے کر کے وہ اپنا چلا جائے گا, وہ اپنا چلا جائے گا اور جو ہے پیچھے سے کھینچ کر کسی کو آگے کھڑا کر دے گا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیلینی اولو الاحلام والنہا, کے عقل و خرد رکھنے والے لوگ جو ہے میرے قریب کھڑے ہوں, پھر جو ان سے قریب ہیں, پھر جو ان سے قریب ہیں, درجہ بدرجہ اس طریقے سے سب بندی ہونی چاہیے. سب بندی اس طریقے سے ہونی چاہیے. صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے. تو سب بندی میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ عقل و خرد والے بڑے بزرگ آگے ہوں, اس کے بعد پھر اس کے بعد اس طرح درجہ بدرجہ جو ہے سب بندی ہونی چاہیے. اگر کوئی انسان چلا گیا پیچھے, لیکن اگر پہلے جو پہنچ گیا, ہاں وہی سوال ہے, اب بعد میں کچھ لوگ آئے تو کیا کھینچ کے پیچھے نکالیں گے؟ نہیں, یہ غلط ہے. جو پہلے پہنچ گیا وہ حقدار ہے اس جگہ کا, جو پہلے پہنچا وہ اس جگہ کا حقدار ہے. اس کو کھینچ کر پیچھے کرنا یہ صحیح نہیں ہے. جو پہلے پہنچ گیا وہ حقدار ہے. اب آپ بعد میں آئے تو آپ جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہوئیے. جیسے کہ اگر حافظ ہے یا عالم ہے تو ہم اس کو جگہ دے سکتے ہیں, رکھ کے اگر دینا چاہیں. اگر آپ اس کو جو ہے جگہ دینا چاہتے ہیں تو دے دی. آپ افضل جگہ چھوڑ کر مفضول میں آنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ کے آ جائیے. یہ آپ کا معاملہ ہے, یہ آپ کا معاملہ ہے. لیکن خیر کے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں انسان کو اپنے آپ کو بچہ پہلے پہنچا ہے تو حقدار ہے اس جگہ کا, آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. بچہ اگر اکیلے ہے تو آپ کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا, سب میں کھڑا ہوگا. یہاں پر ایک حدیث مصنف نے ذکر کی ہے سب بندی کے سلسلے میں جو ضعیف ہے وہ مشہور بھی ہے لوگوں میں. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوئے, پہلے مردوں نے صفیں باندھی, پھر لڑکوں نے, اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی, پھر فرمایا میری امت کی نماز اسی طرح ہے. لیکن یہ روایت جو ہے ضعیف, یہ روایت جو ہے ضعیف ہے. شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک بچے نے
میں نے اور ایک بچے نے اکٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور ایک بڑھیا ہمارے پیچھے اکیلی ہی سب میں کھڑی ہو گئی. جو ہے یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. وہ ان کے گھر کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، نماز پڑھی تو نماز جو ہے آپ امام تھے، حضرت انس اور ان کے ساتھ ایک یتیم بچہ کہتے ہیں کہ تھا، ان کی ایک سب لگی اور ان کی والدہ تھی یا ان کی دادی تھی، ان کو پیچھے تنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑی کیا. تو اس سے یہ ہے کہ بچہ اور بڑا دو ہی ہے تو وہ دونوں کی ایک سب بنے گی، اور عورت ہے تو عورت کی تنہا بھی سب، اگر نہیں کوئی ہے تو مردوں کے بیچ میں کھڑی، مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ پیچھے ہی اس کو تنہا بھی ہے تب بھی اس کی صف ہو جائے گی. عورت کی صف اگر مردوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو اس کی تنہا صف ہوگی. لیکن عورتیں کی صف ہے تو عورتوں کے ساتھ وہ کھڑی ہوگی، تنہا نہیں کھڑی ہوگی. لیکن مردوں کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہی ہے عورت اور تنہا ہے تو اس کی تنہا صف ہوگی، وہ مردوں کے صف میں کھڑی نہیں ہوگی، گرچہ اس کے محارم ہی کیوں نہ ہوں، گرچہ اس کے محارم ہی کیوں نہ ہوں. کہ حضرت انس کی یہ والدہ تھی یا حضرت انس کی جو ہے دادی تھی جو پیچھے جن کو کھڑی کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے باوجود حضرت انس کے بغل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کھڑی کیا. اس سے یہ ظاہر ہوا کہ عورت کی تنہا صف جائز ہے. مردوں کے پیچھے عورت اگر تنہا ہے تو اس کی اپنی تنہا صف ہوگی، وہ مردوں کے بغل میں نہیں کھڑی ہوگی، گرچہ یہ مرد اس کے اپنے محارم ہی میں سے کیوں نہ ہوں. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے کہ جو ہے عورت کی صف جو ہے مرد کی صف کے پیچھے ہوگی، گرچہ وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں پر کہا کہ جو ہے بچے کو میرے ساتھ کھڑا کیا اور جو ہے عورت کو جو ہے پیچھے کھڑا کیا. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. کہتے ہیں علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بچہ اکیلا ہو تو مردوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، لیکن اگر بچے دو یا دو سے زیادہ ہوں تو اپنی الگ صف بنائیں. اسی طرح اگر مرد اکیلا ہو اور بچے ایک یا ایک سے زائد ہوں تو اس صورت میں بھی ان کو مرد کے ساتھ صف بنانا ہوگی. مرد کے ساتھ ہی بچے، بڑوں کے ساتھ ہی بچے کھڑے ہوں گے، بڑوں کے ساتھ ہی بچے کھڑے ہوں گے، ترتیب ہے. لیکن اگر بچے کھڑے ہو گئے مردوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، تو اس سے نہیں کہ نماز نہیں ہوگی یا زبردستی ان کو نکال کر بیٹھ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ترتیب مسنون طریقہ ہے. لیکن اگر اس کے برخلاف معاملہ ہو جائے یہ مطلب نہیں کہ نماز نہیں ہوگی. اور تمہارے اتنی سختی کرتے ہیں بچوں کے سلسلے میں کہ پکڑ پکڑ کر نکال کر پیچھے کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. اس سے بچوں کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. بھائی کون کیا جائے، وہ تو ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں. بعد میں آنے والے کھینچ کے پیچھے کر کے اپنے ان کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، جو پہلے پہنچا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس پہ بہت اچھی بات کیا لکھتے ہیں کہ جو پہلے پہنچا گرچہ بچہ ہی ہے وہ اس جگہ کا حقدار ہے. اس کو کھینچ کر پیچھے کرنا یہ جائز نہیں ہے. آپ دیر سے آئے، آپ جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہوئیے، دوسرے کی جگہ پر قبضہ نہ کیجیے. اور پھر اس حیثیت سے بھی بچے کو اگر باپ اپنے بغل میں کھڑا کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ کنٹرول میں رہتا ہے. بچے کو پیچھے کر دیجئے تو شور، لڑائی، آپس میں بچے لڑتے رہتے ہیں اور پھر نماز میں لوگوں کے خلل ہوتا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے امامت کون کرائے؟ امامت کا حق کس کو ہے؟ امامت کا حق کس کو ہے؟ حقدار زیادہ، یعنی ترجیح کئی ایک ہو تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ امامت کا حقدار زیادہ کون ہے؟ کس کو امام رکھتے ہوئے ہم کس بات کا خیال رکھیں؟ یا کئی لوگ جمع ہیں، جماعت ہو رہی تو کس کو آگے بڑھائیں؟ تو یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی، یہاں مسلم نے پیش کی ہے کہ یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ.
کہ لوگوں کی امامت وہ کرائے جو اس کے جو ہے جو قرآن کا زیادہ حافظ، قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن کا زیادہ پڑھنے والا جو شخص ہے قرآن کا، وہ جو ہے امامت کرائے۔ تو امامت کے لیے ایسے شخص کا انتخاب ہونا چاہیے، اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر حفظ میں قراءت میں سب برابر ہیں، کئی ایک جمع ہو گئے قاری، کئی حافظ جمع ہو گئے، تو ترجیح کس کی ہوگی؟ فَعَالَمْهُمْ بِالسُّنَّةِ، جس کو سنت کا، جس کے پاس حدیث کا، جس کے پاس زیادہ علم ہو، اس میں جو آگے ہو، اس میں جو آگے۔ اب یوم القوم اکرہم کتاب اللہ کے نہیں کہ نماز کے مسائل ہی نہ معلوم ہو، نماز کے مسائل ہی نہ معلوم ہو، حافظ ہے لیکن نماز نہیں جانتا نماز کے مسائل کیا ہیں، تو پھر بھی اس کو آگے بڑھا دیں؟ نہیں، جو قرآن کا اس وقت عالم ہوتا تھا، حافظ ہوتا تھا، وہ مسائل بھی جانتا، یعنی ایسا سچ جو نماز کے مسائل جانتا، وہاں بات آتی ہے کہ قرأت والے کو، حفظ والے کو ترجیح دی جائے گی، اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب اس کے بعد دیکھا جائے گا پھر سنت کا علم کس کو زیادہ ہے۔ اگر قرأت میں سب برابر ہیں، حفظ میں سب برابر ہیں، تو پھر ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ جو ہے سنت کا علم کن کو ہے۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر سنت کے علم میں بھی سب برابر ہیں، جو ہے فَأَقْدَمُهُمْ ہجرہ، تو جس نے پہلے ہجرت کی ہے وہ حقدار۔ تو اس وقت مہاجرین تھے، تو آج تو مہاجرین ہے نہیں، ہجرت ہے نہیں آج کل جو ہے، تو جو ہے اگر مہاجرین ہوں تو ان کو اولیت ہوگی۔ فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، ہجرت میں بھی سب برابر ہیں، کئی ایک ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں اور سب موجود ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، تو جو پہلے مسلمان ہوا، پہلے اسلام قبول کیا۔ وَلَا يُعَمَّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، کوئی کسی دوسرے کے سلطان میں امامت نہ کرے۔ سلطان ہے، یہ امام مقرر ہے، امام راتب مقرر ہے، تو دوسرا علامہ دہر آ جائے تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر امامت کرے، سمجھے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بڑھا دیتے ہیں کہ مولانا صاحب آئے ان کو آگے بڑھا دو، نہیں، امام کی اجازت جب تک امام نہیں کہے گا، بڑے سے بڑا علامہ ہو، کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کو آگے بڑھائے۔ میں بتایا یہ ترتیب ہے، جو امام مقرر ہے جو ہے وہی نماز پڑھائے گا، چاہے آنے والا کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، جب تک وہ اجازت نہیں دے گا۔ ہاں وہ خود پیش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں پیشکش کرتا ہے تو ایسے سب کو پیچھے رہنا ہے۔ اگر وہ امام بدعتی میں ہے تو وہ جو امام بدعتی میں ہے تو بات کی بات ہے، آپ نے مقرر کس کو کیا ہے، تو آپ کا جرم ہے، کیوں بدعتی کو امام بنایا؟ یہ اس لیے ہوا جب میرے والد کا جنازے کی نماز تھی تو وہ مسجد معلوم تھا نہیں، جنازے کی نماز میں میت کے ورثہ حقدار ہیں، میت کا جو وارث ہے وہ نماز پڑھائے، سمجھے؟ باپ مرا ہے تو بیٹا نماز پڑھائے، بیٹا مرا ہے تو باپ نماز پڑھائے، بیوی مری ہے تو شوہر نماز پڑھائے، میت کے ورثہ حقدار ہیں، وہ امام مسجد جو حقدار نہیں ہے۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو اولاً تو یہ ہے کہ وارث نماز پڑھائے، اگر وارث نہیں نماز پڑھانا جانتا ہے، نہیں کر سکتا، تو جس کو وہ اجازت دے وہ نماز پڑھائے۔ تو جو ہے اس کے بعد فرمایا وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ کوئی شخص کسی کے گھر جائے تو اس کی کرسی اس کی مسند پر، اس کے آفس میں جائے تو اس کی کرسی اس کی مسند پر نہ بیٹھے بغیر اس کی اجازت کے، یہ آداب سکھائے گئے۔ ہم جہاں پاتے ہیں کود کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، آپ کسی کے گھر گئے تو اس کی کرسی جو ہے وہاں پر نہ بیٹھیے، آپ کسی کے آفس میں گئے تو دوسرے کی کرسی پر آپ نہ بیٹھیے، اس کا احترام کیجیے، یہ آداب سکھائے گئے۔ کسی کے گھر گئے تو اس کے جو مسند ہے وہاں جا بیٹھتا وہاں جا کے آپ بیٹھ جائیں، نہیں، اس کے بستر پر جا کے بیٹھ جائیں، نہیں، اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں بیٹھ سکتے، اس سے اجازت لیں۔ تو اس حدیث سے پاک معلوم ہوا کہ امامت کا حقدار کیا ہے؟ جس کا حفظ قرآن جس کو زیادہ ہو اس کو اولیت دی جائے گی،
جو قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو اچھی طرح جانتا ہو نماز کے مسائل کے ساتھ، تو اس کو اولیت حاصل ہوگی نماز پڑھانے کی. اس کو جو ہے امام بناتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. یہ ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. لیکن بعد میں جب لوگوں نے اپنی چلانی چاہیے تو اس میں اور اضافہ کیا جو ہے کہ نہیں جس کی بیوی خوبصورت ہو. اب کون دیکھنے جائے امام کی بیوی خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے؟ جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو امامت کرائے، جس کا عضو تناسل بڑا ہو وہ امامت کرائے. تو یہ سب چیزیں جہالت کی. لیکن اس کو بھی کتابوں میں جو ہے لوگوں نے گھسوڑ دیا، داخل کر دیا، جس کو ذکر نہیں کرنا بھی جو اچھا نہیں لگتا. تو میرے بھائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترتیب بتائی ہے وہی ترتیب بہتر ہے اور وہی اصل ہے. اسی کا ہمیں التزام کرنا ہے. اپنی طرف سے اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. اب کیسے کوئی کسی کی ناپے گا؟ کیسے بیوی کی حسن اور خوبصورتی کا پتہ لگائے گا؟ اس میں بھی لوگوں نے کہنے والے انتہائی جاہل تھے جنہوں نے یہ بات کہی. وہ عالم نہیں ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی اور فقہ کی کتابوں میں اس کو جو ہے گھسوڑ دیا ہے. وہ عالم نہیں تھے جنہوں نے ایسی بات کہی. یہ علماء کا کام نہیں ہو سکتا ہے. لیکن کیا کیا جائے؟ لکیر کے فقیر جو ہے اسی کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں یہاں ترتیب کے اعتبار سے بتائی ہیں اسی کا التزام کرنا چاہیے. اگر کتاب اللہ کسی نابالغ بچے کو زیادہ یاد ہو تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ نابالغ بچہ ہے اور قرآن سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو اس کو ترجیح دی جائے گی اور اس کو امامت سونپی جائے گی. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا، بس مجھے امام بنایا گیا حالانکہ میری عمر 7 سال تھی. 7 سال کا میں تھا. سن شعور، 6 سال 7 سال کی عمر سن شعور کا علم، سن تمیز اور سن شعور کہا جاتا ہے اس کو. یہ شعور کی عمر ہے کہ انسان تفریق کر لیتا ہے، اچھا برا سمجھتا ہے. تو جو ہے اس لیے اس کو سن شعور کہتے ہیں کہ شعور کی فہم و ادراک کی عمر کو انسان پہنچ جاتا ہے 6-7 سال کی عمر میں. تو حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا اور مجھے اپنے قوم کا امام بنایا گیا. ان کے قبیلہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسلام قبول کیا، اور جب گیا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جس کو قرآن زیادہ ہو اس کو امام جا کے بنانا اور اس کی امامت میں نماز پڑھنا. جب گئے تو ان کے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد تھا. اور کیسے یاد تھا؟ میرے چرواہے تھے. عمر بن سلمہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور جب ادھر سے کوئی گزرتا تھا، مدینہ سے آتا تھا، تو پوچھتے تھے کہ بھائی کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں، کوئی نئی آیت نازل ہوئی ہے، اور جب انہیں بتایا جاتا تو اس کو یاد کرتے. اس لیے اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد تھا، اس لیے ان کو امامت ملی اور نماز پڑھاتے تھے. اور اس حد تک کپڑا بھی نہیں تھا، ان کے پاس پہننے کو، تنگ تھا کپڑا. سجدے میں جاتے تھے تو پیچھے بے پردگی ہو جاتی تھی. تو خواتین نے کہا مردوں سے کہ بھائی کم سے کم اپنے امام کو ڈھک تو دو، جس کو امام بنائے ہو تو اس کو کپڑا کا انتظام کر دو. تو لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے ان کے لیے کپڑا بنا کے دیا. تو کہتے ہیں جتنی خوشی مجھے اس کپڑے سے ہوئی کسی اور چیز سے نہیں ہوئی، لیکن یہ امامت کرا دی.
تو بچہ بھی امام. بلوغت یہ شرط نہیں. بلوغت امامت کے لیے شرط نہیں. ہمارے یہاں بڑا جھگڑا ہوتا ہے خاص طور سے تراویح میں. تراویح میں اگر بچے حافظ آ گئے تو فتوے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کے امام مقرر کیے گئے تھے اور امامت کراتے تھے. اسی طرح اندھا امامت کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ اندھا بھی امامت کرا سکتا ہے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اندھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جانے لگے تو ان کو امامت سونپ کے گئے. یہ نماز پڑھاتے تھے. یہ آپ اپنا نائب بنا کر مدینہ پر گئے. یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے تبوک کے سفر میں. تو اندھا بھی امام بن سکتا ہے. اس کی امامت صحیح ہے. اندھا اذان دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اندھا مؤذن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم اندھے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے مدینہ میں. تو اندھے کی امامت اور اذان دونوں جائز ہے. یہ ابو داؤد کی روایت یہاں جو ہے مصنف نے پیش کی. لیکن ایسا امام جس کو پبلک ناپسند کرے پھر بھی وہ کود کے پہنچتا رہے نہیں. ایسے شخص کو امامت نہیں کرنی چاہیے جس کو لوگ اس کے فسق کی وجہ سے اس کے جو ہے جہالت اور بدعات کی وجہ سے اس کو ناپسند کرتی ہے قوم. تو فسق و فجور کی وجہ سے لوگ ناپسند. ویسے تو کسی پر بھی آج تو نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں لوگ, لیکن ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے, کوئی عیب پایا جاتا ہے اخلاقی حیثیت سے, دینی حیثیت سے, اور لوگ اس کی بنیاد پر اسے ناپسند کرتے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں جو ہے لوگ ناراض ہیں تو اس کی نماز قبول, ایسے امام کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایسے امام کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ بھی ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ جس امام کو لوگ ناپسند کریں اور ناپسندیدگی کا کوئی معقول سبب ہے تو پھر اس کی نماز نہیں. قوم کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ پڑھنے اس کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ہوگی, لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی جو نماز پڑھا رہا ہے. اسی طریقے سے نماز میں امام کو یہ مقتدیوں کا خیال رکھنا ہے. امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقتدیوں کا خیال رکھے اور ان کے اعتبار سے لمبی یا مختصر نماز پڑھانے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ سورہ بقرہ شروع کر دے اور پبلک بھاگ جائے. آج اگر کوئی سورہ بقرہ شروع کر دے تو پبلک بھاگ جائے گی. تو خیال رکھنا چاہیے. یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہت ہلکی روایت کرتے ہیں کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہلکی اور بہت کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جو ہے ہلکی اور کامل نماز میں نے کسی اور امام کے پیچھے نہیں پڑھی. جب آپ عورتوں کے صف میں بچے کی رونے کی آواز سنتے تو اس ڈر سے نماز ہلکی کر دیتے تو اس کی ماں کو تکلیف ہو. آج تو مؤذن صاحب, امام صاحب, کوئی بچہ رو دیا تو پابندی لگ جاتی ہے کہ بچوں کو مسجد میں مت لاؤ. یہ مسئلہ بنا لیا ہے لوگوں نے, مسئلہ بنا لیا. کہتے بچوں کو مسجد میں لانا جائز ہی نہیں, اور ایک موضوع اور من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں کہ جنبوا مساجدکم جنبوا الصبیان والمجانین مساجدکم, کہ جو ہے اپنی مسجدوں کو مجنون, پاگل اور بچوں سے بچاؤ. یہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے, فیبریکیٹڈ روایت ہے, جو گڑھی ہوئی روایت ہے. اس کو عام طور سے لوگ
استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ پاگلوں سے اور بچوں سے مسجدوں کو اسی لیے جب بچے جوان ہوتے ہیں وہ مسجدوں سے دور ہی رہتے ہیں، جب بچپن ہی سے ان کو دور رکھتے ہیں تو جوان ہونے کے بعد بھی وہ دور رہتے ہیں۔ یہاں حضرت انس فرماتے ہیں کہ بچے کی رونے کی آواز اگر عورتوں کی صف میں آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے تھے، ہلکی کر دیتے تھے، کیونکہ تاکہ ماں کا دل پریشان نہ ہو بچے کے رونے کی وجہ سے۔ اور یہ تو حضرت انس کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے ایسا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نماز لمبی کرنے کے ارادے سے نماز میں داخل ہوتا ہوں، پھر عورتوں کے سب میں سے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز میں کمی کر دیتا ہوں، ہلکی پڑھتا ہوں کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ تو نمازیوں کے حالات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایسے کھڑے ہو جائیں کہ نمازی بے ہوش گرتے رہے اور آپ نماز پڑھتے رہیں۔ بمبئی کا واقعہ ہے، بمبئی کا، کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، نماز پڑھا رہے تھے تو بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے، رکوع سجود و لمبی پڑھتے تھے۔ شیخ عبدالصمد شرف الدین، شیخ عبدالصمد شرف الدین بھیونڈی جو ہے تھے، ان کا دارالقیمہ کے ذمہ دار تھے، بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے۔ وہ نماز پڑھا رہے تھے، بارش ہونے لگی، صحن میں، مسجد کے صحن میں نماز پڑھا رہے تھے، بارش ہونے لگی، سب بھاگ گئے، نماز چھوڑ کر سب بھاگ گئے، اور وہ پڑھتے رہے، پڑھ کے مکمل کر گئے تو اٹھ رہے۔ تو ایسے آج کل نمازی بھی ایسے ہیں کہ بارش نہیں برداشت کیے، لوگ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سعودیہ میں خمیس مشہد میں میں نے نماز پڑھا، ایک بجے میں نماز 20 منٹ نماز پڑھا ظہر کی۔ دیکھیے میرے بھائی، تخفیف ہلکی اور لمبی یہ نسبی چیز ہے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں ہلکی پڑھا لیں، ہلکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل جیسے آج نماز پڑھائی جا رہی ہے، یہ نماز ہلکی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ نہیں ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جب قومے میں جاتے کہ اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں وہم ہونے لگتا کہ آپ بھول تو نہیں گئے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے پہلے سجدے کے بعد تو ہمیں وہم ہونے لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھول تو نہیں گئے ہیں، تشہد تو نہیں سمجھ لیا ہے اس کو۔ اتنا دیر آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے، اتنا دیر قومہ میں جو ہے آپ کھڑے رہتے تھے کہ صحابہ کو وہم ہونے لگتا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول تو نہیں گئے ہیں۔ یہ سنت ہے، تو ٹھہر کر نماز پڑھیں۔ جہاں کہا گیا ہلکی سورہ بقرہ کے مقابلے میں، اور ہلکی ہوگی تو قرأت میں تخفیف ہوگی، رکوع سجود میں، قومے اور قعدے میں تخفیف نہیں، یاد رکھیں۔ جو تخفیف ہوگی، ہلکا پن ہوگا، وہ قرأت میں لمبی سورت پڑھنے کے بجائے مختصر سورت پڑھیں، لیکن رکوع سجود قومہ قعدہ یہ اطمینان سے ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ عام طور سے ہلکی کرتے کرتے لوگوں نے کیا کیا، تشہد بھی مکمل نہیں پڑھتے۔ نماز میں تراویح میں کیا کرتے ہیں، اب دو رسولوں تک پہنچیے کہ ختم السلام علیکم پڑھتے، درود بھی نہیں پڑھتے، دعا بھی نہیں پڑھتے۔ عام ائمہ کی حالت ہے کہ تراویح میں تشہد میں بیٹھیں گے، جلدی سے سلام پھیر دیں گے، اب دو رسولوں تک پڑھ کر کے سلام پھیر دیا، اور نہ درود پڑھا نہ جو ہے نہیں۔ اس میں کمی نہیں تھا، ہلکی کہاں کرنا ہے، قرأت میں۔ ہلکی جو ہوگی صرف قرأت میں تخفیف ہوگی، رکوع سجود قومہ اور قعدہ میں تخفیف نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ لیکن آج معاملہ گڑبڑ ہے، تو اللہ کے نبی جہاں ہلکی کرنے کا ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے مقابلہ معاذ بن جبل کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ نماز پڑھتے تھے، پھر جا کر کے اپنے قبیلے کے امام تھے، امامت کراتے تھے۔ ایک دن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہی جا کے وہ وہاں دہراتے تھے، گئے تو سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب سورہ بقرہ شروع کر دی تو جو ہے سنت کیا ہے، یا تو پوری سورت پڑھیں ایک رکعت میں، یا ایک سورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھیں۔ یہ کاٹ کاٹ کے جو آج ائمہ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں
بیچ میں سے تھوڑی سی آیتیں پڑھ دی، یہ سنت نہیں۔ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ ایک رکعت میں مکمل سورت پڑھیں، یا ایک سورت کو زیادہ سے زیادہ 2 رکعتوں میں پوری کر لیں، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پہنچے سورہ بقرہ پڑھنے لگے، ایک دیہاتی بیچارہ جو کھیت میں کام کرنے والا کاشتکار، وہ آ کے جب کھڑا ہو گیا تو برداشت نہیں کر پایا، برداشت نہیں کیا تو جماعت سے الگ ہو گیا، الگ ہو کر اس نے اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا۔ لوگوں نے کہا تو منافق ہو گیا، یہ شخص جو ہے جماعت چھوڑ دیا، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ منافق ہو گیا۔ وہ بیچارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ ہم کاشتکار لوگ، محنت کرنے والے لوگ ہیں، کھیت میں محنت کیے تھے، میں آیا نماز پڑھنے کے لیے تو معاذ نے جو ہے سورہ بقرہ شروع کر دی، میں نہیں برداشت کر سکا، تھکا ہوا تھا، میں الگ ہو کر جماعت سے میں نے نماز پڑھ لی تنہا اور چلا گیا، تو لوگ مجھ کو منافق کہنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بلایا، سمجھایا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دو گے؟ جب تنہا پڑھو تو جتنی لمبی چاہو، سورہ بقرہ پڑھو، سورہ نساء، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، تینوں صورتیں پڑھیں رات کی نماز میں۔ آپ تنہا پڑھیں تو لمبی پڑھیں، لیکن جب جماعت ہو تو لوگوں کا خیال رکھنا، آپ نے نصیحت کی۔ تو یہاں جو تخفیف کرنے کا حکم دیا وہ سورہ بقرہ کے مقابلے میں، یہ نہیں کہ سورہ اعلیٰ کوئی آج پڑھ دے، سورہ غاشیہ پڑھ دے۔ آج جمعہ میں بھی ائمہ نہیں پڑھتے سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ، جو کہ سنت ہے۔ جمعہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ ہو، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ ہو، پہلی رکعت میں سورہ جو ہے جمعہ ہو، دوسری رکعت میں منافقون ہو۔ یہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں، لیکن آج کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر والعصر انسان لفی خسر پڑھ کر کے جمعہ کی نماز مکمل کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبے کا مختصر ہونا، نماز کا طویل ہونا، یہ امام کے انسان کے عالم ہونے کی علامت، اس کے سمجھ بوجھ رکھنے کی علامت اور پہچان بتائی کہ اس کی نماز لمبی ہو اور خطبہ مختصر۔ تو یہ لمبا اور مختصر کا معاملہ جو ہے یہ جو ہے نسبتی چیز ہے، اس کا خیال جو ہے لوگوں کو رکھنا چاہیے۔ یہاں پر جو یہاں ابو مسعود انصاری کی اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی یہاں روایت پیش کی ہے مصنف نے کہ جو ہے نماز یہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واعظ میں اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنی لمبی نماز پڑھانے والوں پر اس دن دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم لمبی نمازیں پڑھا کر لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو، سنو جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اس لیے کہ ان مقتدیوں میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ اور عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ جب تم لوگوں کی امامت کرو تو ان کو نماز ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، مریض، کمزور، کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جب اکیلے نماز پڑھو تو جس قدر چاہے لمبی پڑھو، جس قدر چاہو لمبی پڑھو۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے۔ ہلکی نماز کا مطلب نہیں، یہ مطلب نہیں کہ رکوع، سجود، قومیں، جلسے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا جائے۔ واضح ہو کہ ارکان نماز کی تعدیل اور طمانینت کے بغیر نماز باطل ہوتی، بلکہ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ قرأت میں نسبتاً اختصار کیا جائے مگر قیام زیادہ مختصر بھی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ تو یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ جو کہتے ہلکی 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 کرتے کرتے نماز کو بالکل ہم نے مختصر کر دیا ہے، یہ صحیح نہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے انسان کو نماز میں جو ہے خیال، مقتدیوں کا یہ مقصد ہے کہ نماز میں مقتدیوں کے حالات کا خیال رکھنا چاہیے امام کو جب امامت کے لیے آپ
کھڑے ہوں تو ان کا خیال رکھیں۔ اور اس طرح سے جو ہے تو امام جو ہے امام کو اس طرح سے جو ہے، اور اسی طرح اماموں پر وبال، اماموں پر جو ہے وبال حضرت روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اماموں نے نماز اچھی طرح ارکان کی تعدیل اور سنتوں کے رعایت کے ساتھ پڑھائی تو تمہارے لیے بھی ثواب ہے اور ان کے لیے بھی ثواب ہے۔ اگر نماز پڑھانے میں خطا کی، یعنی رکوع سجود کی عدم طمانینت اور قوم جلسے کے فقدان سے نماز پڑھائی تو تمہارے مقتدیوں کے لیے، یعنی مقتدیوں کے لیے تو ثواب ہے اور ان کے لیے وبال ہے۔ اگر امام کوتاہی کرتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے، اس پر وبال ہے، مقتدیوں کی جو ہے پر گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بخاری کی جو ہے صحیح روایت۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی امام بے وضو یا بے حالت جنابت نماز پڑھا دیتا ہے تو مقتدیوں کی نماز صحیح اور امام پر نماز کا اعادہ ہے، خواہ اس نے یہ فعل ارادتاً کیا ہو یا لا علمی کی بنا پر کیا ہو، تو مقتدی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب امام بغیر وضو کے آ کے نماز پڑھا دیا، مقتدی کا کوئی قصور نہیں، اس کی نماز تو ہم امام کے تابع ظاہر میں ہوتے ہیں، باطن میں تابع پتہ نہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، فاسد العقیدہ ہو، منافق ہو، ہم تو نہیں، ہم تو ظاہر پر ہمارا عمل ہوگا، باطن کا حال ان لنا الظاہر واللہ یتولی السرائر، ہمارا عمل ظاہر کے اعتبار سے ہوگا، باطن کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، باطن کا حال اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ باطن کے اعتبار سے معاملہ کرے گا، لیکن ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ ان کے ظاہر کے اعتبار سے ہوگا۔ ایک شخص نے دیکھا نماز پڑھائی، مسلمان ہے، لگتا ہے اس نے نماز پڑھائی، اس کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی، ہماری نماز ہو گئی، اس کی نماز ہو یا نہ ہو، کیونکہ باطن میں ہم اس کے تابع نہیں ہیں، ہم ظاہر میں اس کے تابع ہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بخاری کی اس روایت میں فرمایا کہ جو ہے اگر وہ سنتوں جو ہے صحیح طریقے سے اچھی طرح نماز پڑھاتے ہیں تو وہ تمہارے لیے بھی ثواب ہے اور ان کے لیے بھی ثواب ہے۔ اگر نماز پڑھانے میں وہ خطا کرتے ہیں، ان کی کوتاہی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ان کے لیے وبال ہے، تمہارے لیے ثواب ہے، تمہارے لیے ثواب ہے، ان کے لیے وبال ہے۔ اگر وہ وضو نہیں کیے، وہ غسل نہیں کیے یا کوئی چیز کوتاہی ان کے اندر کی ہے تو وہ ان کے ذمہ دار ہیں، مقتدی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی لیے اگر کسی نے اس طرح کا ہو گیا ہے تو وہ ان کو اپنی نماز دہرانی ہوگی، امام کو مقتدیوں کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس سلسلے میں آخری چیز جو یہاں پر کہ نماز پڑھانے کے بعد جو ہے امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے، مقتدی نہیں کہ سلام پھیرتے ہی بھاگ جائے۔ آج کل ائمہ جو ہے سلام پھیرتے ہی بھاگتے، نہیں، بھاگنا نہیں ہے، جلدی کس میں کرنا ہے کہ جیسے ہی جو ہے استغفار کیا، ایک مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھا۔ اتنا پڑھنے کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کی طرف اپنا رخ کر لے، مڑ کر کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے جو ہے بیٹھ جائے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرماتے ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ہے جب رسول اللہ سے نماز پڑھ چکتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے، اپنا چہرہ ہماری طرف کر لیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائنی طرف سے مڑتے، کس طرف سے مڑیں گے؟ دائیں طرف سے۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے مڑتے تھے۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم اپنی نماز میں صرف دائیں طرف سے پھر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو۔ تحقیق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بائیں طرف سے بھی پھرتے تھے، یعنی کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے۔ یہ تفصیل ہو گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں، جسے امام بخاری نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے پھرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ امام کو پھرنے کے لیے صرف ایک طرف مقرر نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ کبھی دائیں طرف سے پھرا کرے اور کبھی بائیں طرف سے، مگر اکثر دائیں طرف سے مڑنا چاہیے، اکثر دائیں طرف سے مڑنا چاہیے، لیکن کبھی بائیں طرف سے بھی مڑنا چاہیے، کہ دونوں عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے، دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ کا چہرہ ہماری طرف ہو، تاکہ آپ کا چہرہ ہماری طرف ہو، تب مڑ مڑ کے جب بیٹھیں تو آپ کا چہرہ ہماری طرف رہے۔ تو جو ہے اس روایت سے جو صحیح مسلم کی ہے کہ اکثر جو ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف مڑتے تھے، لیکن کبھی بائیں طرف سے بھی مقتدیوں کی طرف مڑتے تھے۔ تو نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے پھر ذکر و اذکار میں مشغول رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے امامت کی یہ بات احکام اور مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔